پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں، وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے قالوا، کہا، اتخذ اللہ، بنا لیا اللہ نے، ولدا، ایک بیٹا یا بچہ۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو ڈرائے قرآن جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ تو یہاں پہ ڈرانے کی بات ہو رہی ہے۔ اب قرآن کس لیے اترا ہے؟ شرک کرنے والوں کو ڈرانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ قرآن کے نزول کا ایک اور مقصد ہے کہ قرآن کس لیے اترا ہے؟ شرک کرنے والوں کو ڈرانے کے لیے۔ اب انذار دو طرح کا ہوتا ہے، انذار مطلب ڈرانا، ایک ہوتا ہے انذار عام، ایک ہوتا ہے انذار خاص۔ انذار عام یہ ہے کہ سب کو خبردار کیا جائے، ٹھیک ہے، سب کو وارن کیا جائے کسی ایک کام سے یا کسی ایک احکام سے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے انذار خاص۔ انذار خاص کا مطلب یہ ہے کہ شرک کرنے والوں کو خبردار کیا جائے۔ قرآن میں انذار خاص شرک کرنے والوں کے لیے ہے، ان کو خاص الخاص یہاں پر ڈرایا جا رہا ہے، اور ان کا شرک بھی آگے بتایا جا رہا ہے۔ قول اتخذ اللہ ولدا، کہا بنا لیا ہے اللہ نے ایک بیٹا، نعوذ باللہ۔ اب اس آیت میں بات عیسائیوں کی بھی ہو رہی ہے، کرسچنس کی، کیونکہ ان کا کیا عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی کیا کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی جو ہے وہ بیٹیاں ہیں، اور انہوں نے نام بھی رکھے ہوئے تھے، لات، عزا اور منات وغیرہ۔ تو ان سب کو ڈرایا جا رہا ہے کہ قرآن ان سب کو ڈرا رہا ہے کہ یہ جو شرک کر رہے ہیں یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ما لہم، نہیں ان کے لیے، بھی اس کا، من علم، کوئی علم، ولا اور نہ، لآبائہم، ان کے آباء و اجداد کے لیے۔ مطلب یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ بغیر کسی علم کے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، چاہے وہ عیسائی ہیں، کرسچنز ہیں، جیوز ہیں یا مکہ کے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ بغیر علم کی باتیں کر رہے ہیں، اور نہ یہ سند ان کے آباء و اجداد کے پاس تھی، بغیر علم کے یہ بات کر رہے ہیں۔ کبورت، بہت بڑی ہے، کلمتن، بات، تخرجو، نکلتی ہے، من افواہہم، ان کے منہوں سے۔ یہ جو بات اللہ کے لیے کہتے ہیں یہ بات اللہ کی شان میں گستاخی ہے، بہت بڑی ہے۔ ان نہیں، یقولون، وہ کہہ رہے، الا، مگر، کذبا، ایک جھوٹ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی دلیل تھی۔ فلا اللہ کا، پس شاید کہ آپ، باخیون، ہلاک کرنے والے ہیں، نفس کا، اپنی جان کو۔ یہ جو یہاں پر باخیون کا لفظ ہے، با خا عین سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ذبح کرنا، ذبح کرنے کو کہتے ہیں باخیون۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ بس شاید آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو۔ کیوں ہلاک کرنے والے ہیں اس کے بارے میں بھی آگے ذکر آئے گا۔ علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم، اگر نہ، یؤمنو، وہ ایمان لائیں، بہذا الحدیثی، اس قرآن کے ساتھ، اس کلام کے ساتھ، اسفا، بہت افسوس کر کے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اگر ایمان نہ لائے تو آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ یہاں پر جو اسفا کا ورڈ ہے، اسفا کے معنی ہوتا ہے انتہائی غم اور غصہ، مطلب کسی انسان کی ایسی تکلیف یا کیفیت کہ اس کا دوست اس کو چھوڑ جائے اور وہ اس غم کو برداشت نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ لوگ اسلام لے آئیں۔ اچھا، اب اس کی دو وجوہات ملتی ہیں۔ ایک یہ، پہلی وجہ کہ اگر وہ اسلام لے آئیں گے، اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تو وہ عذاب سے بچ جائیں گے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسکلی ان کی آخرت کے خیر خواہ تھے کہ یہ عذاب سے بچ جائیں۔ دوسری وجہ کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تو اسلام کو تقویت ملے گی، مطلب کہ مسلمان اور مضبوط ہو جائیں گے۔ تو یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 6 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، ان کے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت کس ڈپریشن سے گزر رہے تھے، اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ آپ اپنی جان کو ختم کر دیں گے گھل گھل کر۔ غم کی دو وجہیں ہوتی ہیں، غم کی دو وجہیں ہیں، ایک یہ کہ آپ کو کوئی نہ مانے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ آپ کو تو مانے مگر اللہ کی بات کو جھٹلا دیں۔ تو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اچھا مانتے تھے، کیونکہ انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لقب دیے تھے نا، 2 لقب دیے ہوئے تھے انہوں نے، صادق اور امین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سچا مانتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کا پیغام دیا اس کو نہیں مانتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا انسان تو مانتے تھے، ان کو پتہ تھا، امانتیں بھی یہ رکھواتے تھے انہی کے پاس، لیکن یہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو لے کر بہت غم تھا، آپ کے اندر بہت ہی زیادہ رنج تھا اس بات کا کہ یہ لوگ اللہ کا انکار کیوں کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان کیوں نہیں لا رہے، یہ دنیا تو برباد کر ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں دنیا اگر برباد ہو تو وہ تو ختم ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آخرت اگر برباد ہو گئی تو اس کے بعد تو کوئی موت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو موت کو بھی موت دے دینی ہے، مرنے کے بعد تو کوئی موت نہیں ہے، وہاں کیا ہوگا؟ ہمارے بھی کچھ غم ہوتے ہیں، ہم سب کے اپنے اپنے غم ہیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے کیا غم ہیں؟ یہاں پر رک کر آپ سب نے اپنا جائزہ لینا ہے، اس بات پر ریفلیکٹ کریں، اس بات پر غور و فکر کریں کہ آپ کے کیا غم ہیں۔ یہاں پر بات اس آیت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کی ہو رہی ہے، لیکن ہمارے کیا غم ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو غم بھی کیسا تھا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس ٹینشن سے، آپ جتنی ٹینشن لے رہے ہیں آپ کو کچھ ہو جائے گا۔ کبھی آپ نے ایسی کوئی ٹینشن لی ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ کی جان چلی جائے گی؟ کوئی بھی ایسی ٹینشن؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ٹینشن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تو اپنی جان ہی لے لیں گے اس غم میں گھل گھل کر۔ آپ سوچیں کس لیول کی ٹینشن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھی دوسروں کی دنیا اور آخرت کی، اپنی بھی نہیں۔ بعض دفعہ کچھ غم پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جان ہی نکل جائے گی اس غم کے ساتھ، تو ہماری اسی طرح کا غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اپنے لیے نہیں تھا، لوگوں کے لیے تھا کہ یہ مسلمان ہو جائیں، کسی طرح مسلمانوں کو پاورز مل جائیں، مسلمان اسلام کو تقویت مل جائے۔ تو آپ نے یہاں پر خود سے سوال کرنا ہے کہ ہمارے غم کیا ہیں اور ان غموں کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ کام کو اچھے طریقے سے آپ نہیں کر پا رہے، یہ غم ہے آپ کا؟ نماز صحیح سے نہیں پڑھ پا رہے، یہ غم ہے آپ کا؟ غم تو ایسے ہونے چاہیے نا کہ آج صبح فجر میں سو گئی، یہ غم ہونا چاہیے، نماز میں سو گئی۔ آپ کی کوئی نماز لیٹ ہو گئی، یہ غم ہونا چاہیے۔ آج آپ صبح کے اذکار نہیں کر پائے یا شام کے اذکار نہیں کر پائے، یہ غم ہونا چاہیے۔ تو غم تو یہ ہونے چاہیے ہمارے۔ قرآن پڑھنے کے بعد انسان کے غم یہ ہوتے ہیں، اللہ کی ذات سے ریلیٹڈ۔ کسی چیز کو پڑھا آپ نے، کسی اچھی بات کو پڑھا، اللہ کے احکام کو پڑھا، آپ کی نیت بھی تھی کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن آپ عمل نہیں کر پائے، یہ غم ہونا چاہیے آپ کو۔ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، یہ غم ہونا چاہیے آپ کو۔ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، یہ غم ہونا چاہیے آپ کو۔ باقی سارے جو دنیا کے غم ہیں یہ سب تو سیکنڈری غم ہیں۔ جیسے آپ نے کوئی سوٹ خریدنا تھا، وہ آپ کی جیب اجازت نہیں دے رہی، آپ نہیں خرید پائے۔ کوئی خاص جاب آپ کو چاہیے تھی کسی اسپیسیفک ادارے میں،
آپ کو وہ نہیں مل پائی، یہ غم ہے آپ کا۔ کسی خاص فیلڈ میں آپ کو جانا تھا، چاہے وہ میڈیکل کی ہے، انجینئرنگ کی ہے، یا کوئی گورنمنٹ سیکٹر کی ہے، آپ کو نہیں مل پائی، آپ نہیں جا پائے، یہ غم ہے آپ کا۔ جو کام کرنا چاہتے تھے وہ کر نہیں پائے، یہ غم ہے آپ کا۔ اگر صبح ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بچوں کی وین مس ہو جائے نا، تو ایک ہنگامہ ہوتا ہے کہ وین مس ہو گئی، لیکن اگر کسی کی فجر مس ہو جائے نا تو کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ہم بالکل چل ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، سوتا رہے گا، بعد میں پڑھ لیں گے۔ گھر والے اسلام پر نہیں چل رہے، کوئی بات نہیں، میوزک سن رہے ہیں، کوئی بات نہیں، بے پردہ گھوم رہے ہیں، کوئی بات نہیں، پردہ ہی تو نہیں کیا، کیا ہو گیا؟ تو یہ سارے غم غم نہیں ہیں، یہ سارے سیکنڈری چیزیں ہیں۔ اگر ہم نے دین سے ریلیٹڈ غم برداشت کیے تو ان غموں کا مداوع اللہ کرے گا، آپ کے سارے غموں کو اللہ دور کر دے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کے لیے کوئی غم نہ اٹھایا، اللہ کے لیے غم اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دین کے لیے کوئی غم نہ اٹھایا، تو اللہ آپ کو دنیاوی ٹینشنز میں ہی الجھا کے رکھے گا۔ آپ نکل کے بتائیں پھر وہاں سے، آپ ایک دن اپنی نماز کو ذرا تھوڑا سا ڈیلے کر دیں اور آپ بولیں کہ ابھی میں یہ کام کر رہی ہوں، میں بعد میں ذرا تھوڑا سا ابھی نماز پڑھتی ہوں، ظہر کی مثال لے لیں، 1 بجے اذان ہوئی ہے، آپ بولیں ابھی پڑھتی ہوں، 3-4 بج گئے، نماز مس ہو گئی، پھر آپ اپنا کام سمیٹ کے بتائیں، آپ کا کام لمبے سے لمبا ہوتا جائے گا، کیونکہ اللہ پھر آپ کو الجھا دے گا انہی کاموں میں کہ ٹھیک ہے دنیا کے حوالے رہو تم۔ اللہ ان کاموں کو اتنا پھیلائے گا کہ آئیں گے پھر آپ اسی کے پاس ہی، آپ کی جو بھی ٹینشنز ہیں اللہ آپ کو ان میں اتنا الجھا دے گا کہ آپ نے مڑ کے آنا اللہ کے پاس ہی ہے۔ آپ کا ڈپریشن اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ نکل نہیں پائیں گے جب تک آپ اللہ کے پاس نہیں آئیں گے۔ غم ہم سب کی زندگیوں میں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ غم نہیں ہوتے، غم تو سب کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کے کیا غم ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ یہ سوال میں آپ سب کو دے رہی ہوں، آپ کے غموں کو آپ کس طریقے سے پہچان سکتے ہیں؟ جیسی آپ کی محبتیں ہیں ویسے ہی آپ کے غم ہیں، جیسی محبتوں کا رخ بدلے گا ویسے آپ کے غم اور تکلیف کا رخ بدل جائے گا۔ اگر آپ کو محبت ہے اللہ کے کلام سے یعنی کہ قرآن سے، تو آپ کی ٹینشن اسی کے ارد گرد گھومے گی۔ آپ قرآن کی ٹینشن نہ لیں، یہ ہو نہیں سکتا، بشرط یہ کہ آپ کی محبت کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف۔ آپ قرآن سے لاپرواہی برتیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ اپنی تجوید ٹھیک نہ کریں، قرآن کا پڑھنا ٹھیک نہ کریں، آپ کی تلاوت درست نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ تفسیر نہ سیکھیں کہ قرآن میں بات کیا ہو رہی ہے مجھے یہ تو پتہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ تفسیر کے مطابق عمل نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو آپ کے عمل کی ٹینشن نہ ہو، یہ عمل آپ کے ذہن پر سوار نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جیسے محبتوں کے رخ بدلتے ہیں ویسے ہی غم اور تکلیف کے رخ بدل جاتے ہیں۔ تو اپنے غموں کو پہچانیں کہ آپ کی ٹینشنز کیا ہیں۔ دیکھیں آج نہیں تو کل ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو جس جس چیز سے محبت ہے آپ اپنی موت کے ٹائم پر اسے اپنے ذہن میں ضرور رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو چاہے وہ دنیاوی چیزوں سے محبت ہے، چاہے وہ آپ دین سے ریلیٹڈ چیزوں سے محبت ہے، آپ کے دل، آپ کے دماغ میں، آپ کے اندر وہی چیزیں چل رہی ہوں گی جن سے آپ کو محبت ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمارے جو غم ہوتے ہیں وہ ہماری دعاؤں میں بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ جس چیز کی ہمیں ٹینشن ہوتی ہے نا، ہم اللہ سے اس کا ذکر نہ کریں ایسا تو ہو نہیں سکتا، اور پھر اللہ آپ کی مدد نہ بھیجے، ان غموں کا مداوع نہ کرے، آسانی نہ پیدا کرے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے اللہ کے راستے میں اٹھا لیے غم، اللہ ہمارے دنیاوی غموں کا مداوع ضرور بالضرور کرے گا۔ اللہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ کو چھوڑ دے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ سوچیں کہ آج اگر ہم کسی کا کام کر دیتے ہیں، کسی کو کوئی فیور دے دیتے ہیں یا کوئی ہمیں فیور دے دیتا ہے، ہماری کیا کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ ہمارا کام بانٹ لے
ہمارے لیے آسانی کر دے، ہم اس کام سے فارغ ہو کر اس بندے کو کوئی نہ کوئی فیور بدلے میں ضرور دیں، خدمت ضرور کریں، اس کے کام ضرور آئیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم مخلوق ہو کر یہ چیز اپنے اندر فیل کرتے ہیں کہ اس نے مجھے فیور دیا ہے، وہ میرے کام آیا ہے، مجھے ریٹرن میں اس کو کچھ دینا ہے، تو آپ سوچیں وہ تو خالق کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات کا رب ہے، وہ کیسے آپ کو مدد نہ دے گا جب کہ آپ اس کے دین کی راہ میں غم اٹھا رہے ہوں۔ تو آپ اپنی زندگی میں یہ اصول بنا لیں کہ میں نے جو ٹینشن لینی ہے وہ دین سے ریلیٹڈ لینی ہے۔ یہ مال، اولاد، گھر، صحت، یہ سب تو اللہ دیکھ لے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، جب اللہ پاک دیکھیں گے نا کہ ہمارے غم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کا دین سیکھنا ہے، آگے پھیلانا ہے، اچھے سے پڑھنا ہے، تو کیسے ممکن ہے اللہ آسانی نہ پیدا کرے؟ مگر آپ نیت تو کریں، آپ ارادہ تو کریں، آپ اپنے حال پر کام تو کریں، ٹھیک ہے؟ آپ سب یہاں اپنے آپ سے سوال کریں گے اور اپنے غموں کو پیپر پر لکھیں گے، دماغ میں نہیں لکھنا، آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کیا غم ہے میرے، کیا کیا ٹینشنز ہیں میری، یہ بھی لکھیں کہ آج کھانا نہیں بنا، مجھے یہ ٹینشن ہے، مارکیٹ جانا تھا، گروسری کرنی تھی، کر نہیں پائی، مجھے یہ ٹینشن ہے، ٹھیک ہے؟ کپڑے ریڈی نہیں ہے، مجھے یہ ٹینشن ہے، شادی ہے آگے، مجھے یہ ٹینشن ہے، وزن کم کرنا ہے، مجھے یہ ٹینشن ہے۔ آپ کی جو ٹینشنز ہیں نا، آپ وہ لکھیں، کیونکہ یہ جو کھانا بنانے کی میں نے آپ کو مثال دی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے بنا کر گھر والوں کو سرو کرنا ہے، اور ہر ذمہ داری کا ایک پریشر ہوتا ہے، ایک ٹینشن ہوتی ہے، تو اس لیے جو ٹینشن آپ کی ہے آپ اسے لکھیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹینشن کا ذکر ہے، تو ہمیں بھی پیغمبرانہ صفات کو اپنانا ہوگا، اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی پیغمبرانہ صفات، تب جا کر ہم دین کا کام کر سکیں گے۔ اگر میں یہ ٹینشن نہ لوں کہ مجھے آپ لوگوں کو یہ پڑھانا ہے، مجھ پر یہ ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے، میں اس کی ٹینشن نہ لوں تو میں آپ لوگوں کو نہیں پڑھا سکتی اچھے سے، کیونکہ میں نے لیکچر پریپیئر نہیں کیا ہوگا۔ تو مجھے احساس ذمہ داری ہوگا تو ہی میں آپ لوگوں کو پڑھا پاؤں گی، اپنے گھر کے شیڈیول کو مینیج کر پاؤں گی، اپنی باقی ذمہ داریوں کو پورا کر کے پھر آپ لوگوں کو ٹائم دے پاؤں گی۔ تو فکر ہوگی تو تبھی مینجمنٹ ہوگی، تبھی ہم سوچیں گے اور پھر ہم کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا بے شک ہم نے، جعلنا بنایا ہم نے، ما جو علی الارض زمین پر ہے، زینت اللہ خوبصورتی اس کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم کون سا ان میں سے، احسن عملا زیادہ اچھا ہے عمل میں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے احسن عملا کہا ہے، احسن عملا مطلب تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے عمل میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اکثر عملا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا عمل کر کر کون آتا ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ عمل میں اور اچھے عمل میں فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا شیریں، سرسبز اور شاداب ہے، اور بے شک اللہ تمہیں اس میں جانشین بنانے والا ہے، تاکہ وہ یہ دیکھے تم اس میں کس طرح عمل کرتے ہو۔ بس دنیا سے بچو اور عورتوں سے بھی ڈرو۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو رونما ہوا تھا وہ عورتوں ہی کی وجہ سے تھا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے اس حدیث میں عورت کو فتنہ کہا گیا ہے، تو کون سی عورت کو فتنہ کہا گیا ہے؟ جو بے دین عورت ہے، بے عمل عورت ہے۔ گھر کا امن خراب کرنے میں بے دین اور بے عمل عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ معاشرے میں بھی خرابی یہی کرتی ہیں، اور مردوں کے لیے فتنہ بھی یہی ہے۔ نیک عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے بہترین متاع کہا ہے، مطلب اس دنیا کی سب سے ٹاپ نعمت کہا ہے۔ تو یہاں جن عورتوں کو فتنہ کہا گیا ہے وہ دین سے دور عورتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ دنیا بڑی شیریں ہے، سرسبز ہے، میٹھی ہے، ہرا ہرا بڑا نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس کے جانشین بنو گے، مطلب تمہارے ہاتھوں میں دنیا بہت آئے گی، لیکن اللہ یہ چیک کرنا چاہتا ہے
کہ آپ عمل کیا کرتے ہیں. کچھ دن دنیا میں پڑھ کے دیکھ لیں، یہ سارے کام جو آپ قرآن سے جڑے ہیں الحمدللہ، نمازیں، اذکار، یہ سب چھوٹ جائے گا. آپ پڑھ کر دیکھ لیں دنیا میں. اللہ نے کہا اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیسا عمل کر کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بہت اہم نکتہ ہے. آپ سب یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ سورۃ الکہف میں 12 مطلب بار بار دنیا کی آرائش اور زینت اور زیبائش کی بات ہوگی. مطلب یہ کہ دنیا کتنی خوبصورت ہے، دنیا فانی ہے، ایسی باتیں بار بار آئیں گی. اس صورت کا بنیادی ٹاپک ہی دنیا کی چمک ہے. ٹھیک ہے، جو اس صورت کا مین ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کی چمک. تو اس دنیا میں انسان اس قدر کھو جاتا ہے کہ آخرت کا اسے خیال نہیں رہتا. دنیا کی رونقیں انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کی گئی ہیں. ایک طرف دنیا کی سب اٹریکشن ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ اللہ کے احکام. وہ یاد ہے نا آپ کو کہ جنت جو ہے وہ مشکل بنا دی گئی ہے اور دوزخ آسان ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے 2 چوائسیز رکھ دی ہیں، 2 راستے کھول دیے ہیں. عقل ہمیں دے دی ہے، علم ہم تک پہنچا دیا ہے، اور پھر ہمارے پاس آپشن ہے، اوپن چوائس ہے، آپ جو چاہیں وہ پک کر لیں. ایسے بہت سے معاملات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، بہت سارے موڑ ایسے آتے ہیں جہاں پر ہمیں 2 چوائسیز ملتی ہیں، دین کو چننا ہے یا دنیا کو. اور آج کے دور میں تو بے حد چوائسیز ہیں، دین ورسز دنیا، دین ورسز دنیا. آپ یونیورسٹیز میں جائیں، آپ پارٹیز میں جائیں، آپ شادیوں میں جائیں. بہت بیسک سی مثال ہے، لڑکی فل ٹائم حجاب کرتی 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 شادی کا ٹائم آتا ہے، اپنی شادی نہیں کسی اور کی شادی، وہ کہتی ہے اللہ بال کھول کے تو اتنی اچھی لگ رہی ہوں، تو وہ کیا کرتی ہے؟ شادی کسی اور کی ہے، حجاب چھوڑ کے گھر میں چلی جاتی ہے بال کھول کے. دین ورسز دنیا میں اس نے کیا پک کیا؟ دنیا. پھر اسی طرح لڑکوں کی بات کر لیں، ان کے پاس تو بے حد آپشن ہے، گھر سے باہر نکلتے ہی ان کے پاس آپشن شروع ہو جاتے ہیں. لڑکی گزر رہی ہے سامنے سے، اب آپ کے پاس آپشن ہے، آپ نظر جھکا لیں جیسے قرآن میں حکم ہے کہ مردوں کا پردہ کیا ہے؟ آنکھیں جھکائیں، یا پھر آپ نظریں اٹھائیں اور اس کو گھورتے رہیں. آپ نے کیا چنا؟ دین چنا یا دنیا چنی؟ آپ نے دنیا چنی، کیونکہ آپ کو دنیا کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ شیریں بنا دیا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ اٹریکشن ہے ہر چیز میں، ہر گناہ میں اٹریکشن ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو لپیٹ لپاٹ کے گھر سے نکلیں. جو پردہ کرنے والے ہوتے ہیں نا الحمدللہ انہیں تو یہ بہت کمفرٹیبل لگتا ہے، لیکن جو پردہ کرنے والے نہیں ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں پردہ کرنے کا، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے اس طریقے سے گرمی میں نکلنا. تو میں آپ سے وہی بات کرتی کہ جو یوز ٹو ہوتا ہے نا، اسے یہ پردہ بہت ہی اپنا خوبصورت لگتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کور کیا ہوا ہے ہر طرح سے، میں ہر نگاہ سے پاک ہوں اس وقت الحمدللہ. لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا باہر والے جو پردہ نہیں کرتے، انہیں لگتا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے، جب کہ ایسا نہیں ہے. ونس یو اسٹیپ ان، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے. لیکن حدیث کیا ہے کہ قدم آپ نے پہلا اٹھانا ہے اللہ کی طرف، اس کے بعد اللہ اٹھائے گا. وہ ہے نا، آپ جب ایک قدم چل کر آتے ہیں تو اللہ بھی آگے سے آتا ہے. تو قدم آپ نے پہلا اٹھانا ہے. دین کو چننا ہے یا دنیا کو، یہ ہماری چوائس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہی چیک کرنا ہے. اور موسٹ آف دا پیپل آر انوالو ان دا ورلڈ، اتنے زیادہ انوالو ہیں کہ اپنی آخرت کو بھول چکے. تو بار بار سورہ کہف میں بار بار یہ ریمائنڈر آئے گا کہ یہ دنیا کی زینت تمہارے لیے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے. کل من علیہا فان، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے.